برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور یہ اللہ رب العالمین کا وہ کرم ہے، اللہ رب العالمین کا وہ فضل ہے کہ اس کے اس کرم پر، اس کے اس فضل پر ہم جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم تمام انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد بیان فرمایا ہے، وہ مقصد یہی توحید ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی نعمت سے سرفراز فرمایا، تو ہم میں سے کچھ لوگ اگر توحید اپنانے کے بعد اس سے برگشتہ ہو جائیں، توحید سے پھر جائیں، یا توحید کے تقاضوں سے دور ہوتے جائیں، تو ہمارے لیے بہت افسوسناک منظر ہے۔ میں اپنے سماج اور معاشرے کے تمام لوگوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ توحید کے تئیں آپ لوگ اپنے اندر حساسیت پیدا کیجیے، اور توحید کی جو ذمہ داری ہے، توحید کے جو تقاضے ہیں، وہ آپ اپنے اندر پیدا کیجیے، ورنہ اس دنیا کے اندر لوگوں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی عقیدتوں کو آوارہ ہوتے وقت نہیں لگتا۔ ایک جنریشن توحید پر، دوسری جنریشن نماز چھوڑ کر کے بلا عنوان کہانی ہوتی ہے، اور تیسری چوتھی جنریشن آتے آتے لوگوں کے متھے یہاں وہاں ٹکنے لگتے۔ یہ پیشانی جو اللہ رب العالمین نے اس کو مکرم بنایا ہے، اس کو محترم بنایا ہے، اس کو روک کے رکھا ہے کہ انسان کے جسم کی سب سے عزیز اور سب سے محترم چیز اس کا چہرہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہ پائے۔ یہ توحید کا کمال ہے جو انسان کے اندر اس کی خودداری کو، اس کی غیرت کو بنا کر کے رکھتا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ توحید سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے سماج اور معاشرے کے تمام لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور اسی طرح بالخصوص ہماری جو خواتین ہیں، خواتین اسلام، ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، ان سے بھی خصوصی درخواست ہے کہ وہ ہماری قوم کے نونہالوں کا پہلا مدرسہ ہے، ہماری قوم کے بچوں کا وہ پہلا مدرسہ ہیں۔ ان کا بچپن ان کی گود میں کیا کیا چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، اور بچپن کی وہ سیکھی ہوئی چیزیں ان کے دماغ کے اندر پتھروں پر نقش کردہ چیزیں ہوتی ہیں جو تا حیات ان کے خواب و خیالوں میں باقی رہتی ہیں۔ لہٰذا ہماری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر، آپ خود اپنے اندر توحید کی روح کو جاگزی کریں، توحید کی روح کو پیدا کریں، اور اسی طرح سے اہل بدعت اور اسی طرح سے اہل شرکیات کے، خواہ وہ کسی قسم کے پروگرام ہوں، خواہ وہ میت کے کھانے ہی کیوں نہ ہوں، لوگ اسے آسان سمجھ لیتے ہیں۔ خدا را ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ایک کالی چوٹی کالے پہاڑ پر جو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ہمارے اندر شرکیات و کفریات اور اسی طرح سے بدعات و خرافات کو پنپنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب ہم توحید کا دم بھرتے ہیں تو شیطان رجیم، شیطان مردود کو
سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ بیٹھتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جزیرۃ العرب کو خطاب کرتے ہوئے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان الشیطان قد یئس منکم ان تعبدوه ولکن التحریش بینکم۔ سنن ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے بھی الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اے جزیرۃ العرب کے لوگوں، تم جان لو کہ شیطان مردود تم سے مایوس ہو چکا ہے۔ شیطان مردود اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تم میں سے نماز پڑھنے والے لوگ اب آئندہ کبھی اس کی پوجا کرو گے، یہ مایوس ہو چکا ہے شیطان۔ یعنی تم اللہ رب العالمین کی اکیلے اللہ کی عبادت کرو گے، کبھی بھی شیطان کی پرستش اس دنیا میں نہیں ہوگی نماز پڑھنے والوں کے ذریعے۔ آگے فرمایا وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَكُمْ، لیکن وہ تمہارے درمیان جھگڑے لگواتا رہے گا، وہ تمہارے درمیان اختلافات اٹھاتا رہے گا۔ آج ہم اگر اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا دم بھرنے والوں میں جب برائیاں پیدا ہوئی ہیں تو آپسی ناچاقی، آپسی اختلافات اور آپسی لڑائیاں، انہی چیزوں نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تو یہ شیطان کی وہ پلاننگ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متنبہ فرما دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت سے، شیطان کی پوجا سے تو بچے رہو گے، شیطان تم سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ وہ تمہارے درمیان ہمیشہ جنگ و جدال، ہمیشہ لڑائیاں، ہمیشہ خرد برد تمہارے درمیان کراتا رہے گا۔ آج بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپسی لڑائیوں سے محفوظ ہیں، لیکن کیا ہم آپسی چغل خوریوں سے محفوظ ہیں؟ کیا ہم آپسی ایک دوسرے کی غیبتوں سے محفوظ ہیں؟ کیا ہم ان کی کھینچتان، ان کے پیچھے ان کی برائی، ان کے پیچھے ان کی برائی، ان سب چیزوں سے کیا آج ہم محفوظ ہیں؟ اگر نہیں محفوظ ہیں تو یہی وہ تحریش ہے جو ہمارے لیول پر شیطان ہمارے اندر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمارے اہل توحید بھائیوں سے خصوصی درخواست ہے کہ اپنے توحید کے تقاضوں کو سمجھیے، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں شیطان کی چالوں کو سمجھیے کہ شیطان اگر آپ کے اندر غیر اللہ کی عبادت، شرکیات و کفریات کو پیدا نہ کر سکے گا تو کم از کم آپ کے اندر وہ آپسی اختلافات، آپسی ناچاقی اور اسی طرح سے اپنے اندر جو جنگ و جدال ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اللہ رب العالمین توحید پر ہم سب کو جاگزیں فرما دے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک بڑی مصیبت ہے غربت و افلاس۔ غربت و افلاس یہ ہمارے سماج اور معاشرے کو کھائے جا رہی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ آج بھی اس گمرہی و ضلالت والی فکر پر جی رہے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ فقر و فاقہ تو انبیاء کی سنت ہے، فقر و فاقہ تو ولیوں کی سنت ہے، فقر و فاقہ تو فلاں اور اللہ کے اولیاء کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں اگر یہ صوفیوں کا یہ عقیدہ تمہارے اندر گھس چکا ہے، یا تمہارے اندر اگر صوفیانہ ایسی چیزیں سرایت کر گئی ہیں جو تمہارے اندر سستی، کاہلی پیدا کر رہی ہیں، تو اپنے اندر سے ان سب چیزوں کو کھرچ کر پھینک دو۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کے اندر فقر و فاقہ پسندیدگی کے نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے کن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ ایک ساتھ کفر کو ذکر کیا اور فقر و فاقہ کو ذکر کیا۔ علماء کرام اس کے اندر نسبت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں کے اندر نسبتیں کیسی ہیں؟ یہ ایک سائیکل ہے۔ فقر و فاقہ آتا ہے تو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، یہی کفر جب انسان کے اندر بڑھتا ہے تو اس کے اندر فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کفر سے پناہ مانگتے تھے، ایسے فقر و فاقے سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نظریے کو درست کریں اور اس بات کو بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین نے جب ہماری پیدائش کا مقصد بیان فرمایا تو ہماری پیدائش کا جو مقصد بیان فرمایا وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنی رزاقیت کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔
اس آیت کریمہ کو جب ہم پڑھتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف ایک وجہ سے، اور وہ کیا ہے کہ یہ لوگ میری ہی عبادت کریں، الا لیعبدون، تاکہ وہ لوگ میری ہی عبادت کریں۔ اب ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے عبادات کے کچھ احکامات بیان کرتا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے فوراً بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا تو کیا ہے لیکن ان لوگوں سے میں کوئی رزق، کوئی روزی، کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام آلائشوں سے پاک ہے، کھانے پینے ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وما اريد ان يطعمون، اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو رزاق ہے، جو بہت زیادہ رزق دینے والا، روزی دینے والا ہے، ذو القوة المتین، اور طاقت والا ہے، مضبوط ہے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین کی یہ صفات ہوں اور جہاں ہماری پیدائش کے مقصد کا بیان ہو، وہاں ایک اہل توحید کو اللہ رب العالمین سے رزق کے بارے میں کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اہل توحید جب اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے مقصد پر چل رہا ہوتا ہے تو دراصل اللہ رب العالمین کے اوپر اس کی روزی کا، اس کے کھانے پینے کا سارا انتظام اللہ رب العالمین کے ذمے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنے بھی چرند پرند درند ہیں، جتنے بھی رینگنے والی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہو چاہے انسان سے ہٹ کر چیزیں ہیں، ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ یہی سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں، کہ ہم اس رزق کے حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ انسان کے دل کی درستگی، کیونکہ جو ہوتا ہے اندر وہ دکھتا ہے باہر۔ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف۔ یہ جو اشعار ہم پڑھتے ہیں دراصل یہ وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کے اندر جو عقیدہ ہوگا، آپ کے اندر جو فکر ہوگی، وہی فکر آپ کے عمل میں ظاہر ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے عقیدے کے حساب سے ایمان اور عمل جدا نہیں، جیسا آپ کا ایمان ہوگا ویسا آپ کا عمل ظاہر ہوگا۔ تو سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے اوپر توکل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں اتنی چیزیں میرے لیے کافی ہیں، یہ ہمارا اپنا پیمانہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کے لیے کافی ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے پیمانوں کا اندازہ کر پانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو شخص اللہ رب العالمین پر توکل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ روزی میں اور مال و دولت میں ایک دوسرے کے اوپر فرق رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی زندگی کو اور ان کی معیشت کو یعنی دنیاوی زندگی کے جو مال و اسباب ہیں ان کو تقسیم کر دیا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دے دی۔ دنیاوی زندگی کے جو مال و اسباب ہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اونچ نیچ رکھا ہے، درجات رکھا ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض لوگ بعض کے تابع فرمان ہوں، بعض لوگ بعض کے تابع ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو جب ہم توکل کریں
تو اس بات پر بھی توکل کریں کہ اللہ رب العالمین نے روزی میں، رزق میں اونچ نیچ رکھا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں روزی کو جب دیا ہے تو جنت کی طرح نہیں، بلا حساب و کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روزی دی ہے، چاہے اپنے نبیوں کو دیا ہو، چاہے اپنے ولیوں کو دیا ہو، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اگر روزیاں اللہ نے دی ہیں تو بس ایک مناسب مقدار میں دی ہے، ایک مقررہ مقدار میں دی ہے، اس کے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اس کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ تم جو چیزیں دیکھتے ہو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک معلوم اور متعین مقدار کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کی حکمت اور مصلحت پر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں، روزی کے لیے، برکت کے لیے اور اپنے اندر سے غربت و افلاس کو دور کرنے کے لیے ہمارے دین نے جو طریقے بتائے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس چیز کا ہمارے دین نے اہتمام کیا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صرف اور صرف جا کر کے بزنس پڑھیں، یہ وہ چیزیں ہیں، مال و دولت کے مسائل، جو ہمارے دین نے ڈائریکٹ مسائل کو ہم سے بیان کیا ہے، واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اپنے مالوں میں برکت چاہتے ہو، اپنے اندر سے فقر و فاقہ دور کرنا چاہتے ہو، اللہ کا رزق چاہتے ہو، تو زمینوں میں پھیل جاؤ، زمینوں میں پھیل جاؤ، گھروں سے باہر نکلو۔ اسی جمعہ کی نماز کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کو مارنے کی دھمکی دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے مسجد میں بیٹھے، سبحان اللہ الحمدللہ یا کچھ ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے، روزی رساں کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ نحن المتوکلون، ہم لوگ وہ توکل کرنے والے، اعلیٰ درجے کے توکل کرنے والے ہیں، یہی مسجد میں بیٹھے رہیں گے، کھانا اور پینا سب آتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنے کا ارادہ کیا، اپنے کوڑے سے مارنے جا رہے تھے، کہا کہ تم متوکلون نہیں ہو، تم متواکلون ہو، تم سستڑ لوگ ہو۔ اور فرمایا، تاریخی جملہ فرمایا ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، الا ترون ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں، یہ درہم و دینار، یہ پیسے، یہ روپے آسمان سے نہیں ٹپکا کرتے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ باہر نکل کر کے انسان روزی تلاش کرے۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو ان الفاظ میں سمجھا۔ لیکن آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گھروں میں بیٹھ کر کے روزیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان سنیے، فرماتا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، تم زمین کے مختلف راستوں میں چلو اور پھر وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، تم اللہ رب العالمین کا رزق کھاؤ گے۔ تو زمین میں جب چلو گے پھرو گے تو اللہ رب العالمین کی رزق اور اس کی روزی تمہیں حاصل ہوگی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو توڑ کر کے اپنے آپ کو گھروں میں بٹھا لیا، اور لوگ اس کو کسی صوفیت یا کسی شرافت کی سرٹیفکیٹ سمجھتے ہیں کہ آدمی بیٹھا ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کے فرامین ہے کہ اگر تمہیں روزی چاہیے تو اس کے لیے تمہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ اسی طرح سے صرف نکلنا ضروری نہیں ہے، محنت بھی ضروری ہے، اور یہ ہمارے دین نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہارے لیے محنت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے روزی لوگوں کو بہت سارے غلط طریقوں سے مل جائے، روزی بہت سارے غلط طریقوں سے مل جائے، دنیا میں بہت سارے گندے طریقے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرما دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ رہنمائی دے دی ہے کہ تمہاری سب سے اچھی، سب سے پاکیزہ روزی وہ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہو، جو تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہو۔
جو تمہارے اپنے محنت کی کمائی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، ایک انسان نے وہ کھانا نہیں کھایا، کوئی انسان آج تک اتنا بہتر کھانا نہیں کھایا جتنا بہتر کھانا اس نے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اور پھر اس سے کھایا۔ لوگ بہت سارے نکھٹو ہوتے ہیں، کسی خاندان میں ایک شخص کما رہا ہوتا ہے، 10 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک بڑی پریشانی۔ ہر شخص کو خوددار ہونا چاہیے۔ ایک انسان کی، ایک مرد کی مردانگی کا تقاضا ہے کہ وہ کمائے، وہ محنت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ وہ زرہ بنایا کرتے تھے، تلوار اور جنگی ہتھیار بنایا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے ان کو کمائی ہوتی تھی اور وہ کھاتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے داؤد ذا الایب، طاقت و قوت والا داؤد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد کو سلطنت اور بادشاہت عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں ان سے خوف زدہ رہتی ہیں، اور انہی حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند، انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ سلطنت عطا کی کہ اتنی بڑی سلطنت دنیا میں آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اپنے ہاتھ کی کمائی میں وہ برکت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ ہم میں سے اکثر چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک آدمی بھیک مانگنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ قیامت کے دن بھیک مانگنے والے کے چہرے پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص بھیک مانگا کرتا تھا، لکھا ہوگا، ایک علامتی زبان ہے، یعنی اس کے چہرے کے گوشت پوشت اجاڑ لیے جائیں گے، اس کے چہرے میں صرف اور صرف اس کے گال کے گوشت کھینچ لیے جائیں گے، صرف ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا تاکہ دنیا جان سکے کہ یہ چہرے میں سوراخ والا جو آدمی ہے یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے بتایا میرے پاس ایک پیالہ ہے اور جس سے میں پانی پیتا ہوں، ایک بستر ہے جس میں میں سوتا ہوں، اور کچھ چیزیں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان چیزوں کی بولی لگائی اور اس کی ان چیزوں کو بیچ کر کے ایک پیسے سے کہا تو اپنے گھر میں اناج ڈال دے، اور ایک پیسے سے کلہاڑی منگوائی اور اس کلہاڑی میں اپنے دست مبارک سے ایک اس کا دستہ پہنایا لکڑی کا، اور کہا تو جا جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتا رہے، لکڑیاں بیچتا رہے، اور اس کے ذریعے سے جو کمائی ہو وہ کمائی تو کھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آتا ہے اور اس شخص کے یہاں خوشحالی ہوتی ہے، وہ مالدار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کی کمائی، محنت کی کمائی کو ہم اپنے اندر فروغ دیں اور اس کو ترجیح دیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم میں سے جو لوگ تجارت پیشہ لوگ ہیں، جن کے پاس دکانیں ہیں، جن کا اپنا کاروبار ہے، یا جن کا اپنا کچھ بھی مشغلہ ہے، ایسے لوگ ہمارے دین اسلام کی ایک تعلیم کو ہمیشہ یاد کریں کہ میرے بھائیوں، آپ اپنے کام کی شروعات صبح سویرے کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں رائگاں نہیں گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ رب العالمین میری امت کے صبح کے وقتوں میں برکت عطا فرما دے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بورک لامتی فی بکورها، میری امت کے صبح کے وقتوں میں برکت دے دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ طریقے تھے جو ہم اپناتے تھے تو دنیا میں ترقیاں ہمارے قدم بوس ہوا کرتی تھیں، بڑی بڑی ترقی کے ہم مالک ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ صبح کے وقت سونا
آج ہماری شان سمجھی جاتی ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا کاروباری، ایک چھوٹے سے چھوٹا دکاندار، وہ 10 بجے آ کر کے دکان کھولنا یا 10 بجے کام کرنا یا اس کے بعد کام کرنا اپنی شان سمجھتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے میرے بھائیوں؟ جو تعلیمات ہماری تھیں آج یہ تعلیمات غیروں نے اپنا لی ہیں۔ ان کے محلوں میں ان کے ہاں جا کر کے دیکھ کے آئیے، صبح سویرے ان کے ہاں کس قدر ان کے مشغلے، ان کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں، چاہے وہ تجارت سے متعلق سرگرمیاں ہوں، بچوں کو اسکولوں میں چھوڑنے سے متعلق سرگرمیاں ہوں، ٹیوشنوں سے متعلق سرگرمیاں ہوں۔ الغرض اگر ان کے ماحول اور سماج میں ہم جھانک کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ سماج ان کا ہے، تعلیمات ہماری ہیں جو ان کے ہاں چل رہی ہیں، لیکن ہم ان سب چیزوں سے آج آری ہیں، ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہیں۔ تو یہ ترقی کے وہ فارمولے ہیں جو ہماری مسلمانوں کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں۔ جو بھی اپنائے گا ان تعلیمات سے وہ سرخرو ہو جائے گا، دنیا میں سرخرو ہو جائے گا، آخرت کا مالک اللہ ہے، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں اسباب کو اپنا کر کے جو شخص بھی جو قدم اٹھائے گا اللہ رب العالمین اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، غربت و افلاس کو دور کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے کچھ مال و دولت دیا ہے وہ کثرت سے حج اور عمرے کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ تم حج اور عمرہ کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر سے گناہوں کو اور فقر و فاقہ کو ایسے دور کر دیتی ہیں جیسے کہ ایک گرم دہکتی ہوئی بھٹی لوہے کے اندر موجود گندگی، اس کے اندر موجود زنگ وغیرہ کو دور کر دیا کرتی ہے۔ تو حج اور عمرہ جب انسان کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، تو اس کے اندر سے جہاں گناہ دور ہوتے ہیں وہیں اس کے اندر سے جو ہے فقر و فاقہ کی آلائشیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو نفسیاتی چیز ہے، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود چیزوں پر راضی ہو، جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں ان چیزوں پر وہ راضی اور خوش ہو، غیر موجود چیزوں پر وہ ہلکان نہ ہو، غیر موجود چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر کے ان کے لیے بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ جو ہے پریشانی اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ اور اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ جب انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الغنى غنى النفس، سب سے بڑی مالداری انسان کے اپنے دل کی مالداری ہے۔ ایک انسان کے پاس بڑی سے بڑی کوٹھیاں ہو جائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت ہو جائے، لیکن ایک انسان کا دل اگر ان سب چیزوں پر مطمئن نہ ہو، ان سب چیزوں پر قانع اور رضامند نہ ہو، تو یہ ساری دولت، ساری چیزیں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو ایک انسان کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر قناعت پسندی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ جس شخص کو تم میں سے جس شخص کو یہ نعمت نصیب ہو کہ وہ اپنے گھر میں صحت و عافیت کے ساتھ موجود ہو، جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، اتنی نعمتیں اگر کسی کو مل جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ پوری دنیا اس کے لیے سمیٹ کر کے رکھ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک غلام ہو تو سمجھ لو کہ وہ بادشاہ۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس موجود نعمتوں پر قناعت حاصل ہونا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع،
ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کی رہنمائی اسلام کی طرف کر دی گئی، جنہیں اسلام کی نعمت مل چکی ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، اور ان کی زندگی میں جو مال و اسباب ہیں وہ کفاف بھر کا ہے، یعنی جتنا ان کے لیے کافی ہو جائے۔ وَقَنَعَ، اور اسی پر وہ شخص قناعت کرنے والا ہو۔ تو قناعت کو معمولی نہ سمجھیے، قناعت وہ چیز ہے جو معمولی سے معمولی مال میں آپ کو بادشاہ بنا دیتی ہے، آپ دل کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہی نعمت جن لوگوں سے چھن جائے ان کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن ان کی دل کی دنیا ہمیشہ غربت و افلاس سے دوچار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم وکان رزقه کفافا وقنعه اللہ، ایسا شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا اور اسی طرح سے اس کی روزی کفاف بھر کی تھی، کفاف یعنی جتنی روزی اس کے لیے کافی ہو جائے، وقنعه اللہ، اور اللہ رب العالمین نے اسے قناعت کی اور رضامندی کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہو۔ تو راضی برضا ہو تو جینے کا مزہ دیکھ، دنیا میں ہی بیٹھے جنت کا مزہ دیکھ۔ تو اگر انسان کے اندر قناعت ہو، رضامندی ہو، تو اس کے دل کی دنیا جنت کی دنیا ہوتی ہے، لیکن جس کے اندر قناعت پسندی نہ ہو تو اس کی دنیا ہمیشہ جو ہے اجڑی ہوئی رہتی ہے، خواہ اس کے پاس کتنا بھی مال کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمارے اندر صبر و شکر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ شکر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، طے کر دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کے ریٹرن میں ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ تو شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ شکر گزاری جہاں زبان سے شکر گزاری ہوتی ہے وہیں اعضاء و جوارح سے شکر گزاری ہوتی ہے، اور مختلف اعمال کے حساب سے شکر گزاریاں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض نعمتوں کے سلسلے میں دنیا کے کچھ لوگ اس کے لیے بہانے کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے سبب بنتے ہیں۔ ایسی صورت میں شکر گزاری یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے حصول کے بعد انہیں نہ بھول جایا کریں۔ تو شکر گزاری جہاں زبان سے ہوتی ہے وہاں اعمال سے بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، جن کا ذکر ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے حضرت داؤد تم عمل کیا کرو، شکر گزاری کے لیے عمل کیا کرو، کام کیا کرو۔ تو شکر گزاری ٹھیک ہے زبان سے بھی ہوتی ہے، آپ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر الحمدللہ کہیں، لیکن جہاں آپ کی زبان شکر گزاری کر رہی ہو وہاں آپ کا عمل بھی صادر ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے صبر و شکر کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور دیگر اعمال کریں۔ تو شکر عمل چاہتا ہے، شکر کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے عمل کریں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، اور بالخصوص ایسی دعائیں جو نماز میں ہم سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے آخری حصے میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما تشہد کی دعا ختم کرنے کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں نماز کا بالکل آخری حصہ ہوتا ہے، آپ اپنے رب سے قریب ہوتے ہیں، اس وقت بھی دعائیں کیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ رب العالمین تو کفر سے اور فقر سے تو ہمیں پناہ دے دے۔ اور اسی طرح سے جب آپ سجدوں میں ہوں تو سجدوں میں ایسی صورت میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تم ایسی صورت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو، بہت قریب ہے، بہت مناسب ہے کہ تمہاری وہ دعائیں قبول کر لی جائیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبی کے لیے، فقر و فاقہ کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ فقر و فاقہ سے پناہ مانگنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ مسنون دعا ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی،
اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ ہم چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے کے عادی ہیں، بعض لوگ تو آج بھی اس صوفیانہ خیال کے مالک ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ کنجسٹڈ اور تنگ گھر جو ہے بڑا اچھا گھر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین ایسی تمام چیزوں کے خلاف ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اے اللہ رب العالمین تو ہمارے گھر میں وسعت پیدا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نحوست والی چیزیں گنائی ہیں، ان میں سے تنگ گھر بھی ہے نحوست والی چیزوں میں سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کی رہنمائی میں فقر و فاقہ سے بچنے کی جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنائیں، اور اسی طرح سے افلاس اور غربت کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب سے ہم دور رہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپس میں کینہ کپٹ یہ سب چیزیں بھی انسان کے اندر غربت و افلاس پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم جب اپنے سماج اور معاشرے میں ہوں تو اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھا کریں، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کرو۔ کن معاملات میں؟ دنیاوی معاملات میں، روزی رساں کے معاملات ہیں، دنیاوی مال و اسباب کے معاملات میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کرو۔ فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کیونکہ زیادہ مناسب یہ ہوگا اپنے سے چھوٹے کی طرف دیکھنے سے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھو گے، تو ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، جن تعلیمات کو اپنا کر کے ہم اپنے اندر سے، اپنے سماج اور معاشرے کے اندر سے غربت و افلاس کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کا سچا سپاہی بنا دے، ہم سب کے اندر توحید کے تقاضوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگیوں میں توحید اور سنت کی تعلیمات کو بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین اس وقت دنیا میں مسلمان کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو انتظام فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔